تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جتایا، اور یہ محبت کی بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے تم پہ ایک مرتبہ پھر احسان کیا، اور پچھلا احسان کیا تھا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا، یعنی آپ کی والدہ کو ہم نے اعلام کیا، جو بھی ہم نے اعلام کرنا تھا وہ اعلام کیا۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 8 باتیں ذکر کی اس کے جواب میں۔ اب یہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل میں مصر میں تھے، اور مصر میں بنی اسرائیل تھے تو فرعونیوں نے، قبطیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے بیگار لیتے تھے۔ تو فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کہا اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل خود یہ قبطی جو ہے پریشان ہو گئے کہ بھائی پہلے تو بنی اسرائیل کے لوگ ہماری خدمت کرتے تھے، اب تو مرد ختم ہو رہے ہیں ان میں، اب مرد ختم ہو جائیں گے تو ہمارے مشکل کام، بھاری بھاری کام کون کرے گا؟ یہ غلام ہمارے ختم ہو جائیں گے، خادم ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ بھائی ہر سال قتل مت کیا کرو، تو طے ہوا کہ چلو 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال قتل کریں گے۔ تب اتفاقی بات ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال چھوڑنے کی باری تھی، تو الحمدللہ ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ قتل نہیں کیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کی باری تھی، تو آپ کی والدہ بھی خوفزدہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ تو رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا۔ الہام اللہ کے نیک بندوں کو کیا جاتا ہے، ویسے تو شیاطین بھی الہام کرتے ہیں اپنے ایجنٹوں کو، نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن جب الہام کہا جاتا ہے تو عام طور پر جو اولیاء کرام کے دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نیک خاتون تھی، نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ فرماتا کہ ہم نے الہام کر دیا آپ کی اماں کو جو کرنا تھا، تو یہ ایک احسان کیا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، الہام کیا تھا؟ انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، فقذ فیہ فی الیم، اور اس کو دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا۔ تو اب چونکہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الہام ہوتی ہے کہ کوئی بات دل میں جم جائے، اچھی بات، تو الہام ہوتا ہے۔ تو ویسے تو یہ بھی بڑا خطرناک بات تھی کہ بچے کو صندوق میں بند کے دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈوب ہی جائے بچہ، نہ جانے کس کی حد تک چڑھ جائے، اس کو کیا کرے بچے کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ کا الہام ہوتا تو پھر بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی اس کو ساحل پہ ڈال دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو لہ، تو جو میرا دشمن ہے اس کا دشمن ہے وہ اس کو لے لے گا۔ یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی لے لے گا۔ اب بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ اس دریائے نیل میں ایک نہر تھی، وہ نہر فرعون کے گارڈن میں آتی تھی، اس کے محل کے، تو یہ تابوت چلتا ہوا اس نہر سے ہوتا ہوا فرعون کے یہاں پہ آ گیا، فرعون نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیک خاتون تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور بڑی نصیب والی خاتون ہے، بڑی آزمائشوں سے گزری ہیں۔ فرعون نے بڑا ان پہ ظلم کیا تھا، لیکن اس ظلم کو انہوں نے سہا، ایمان کو برقرار رکھا، تو اس کا انعام یہ ہے کہ کل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا۔ تو یہ بھی وہ مقدس خواتین میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں گی۔
لیکن جنت میں آئے گی۔ اور شیطان یہ فرعون جو نامرد تھا تو اس میں کوئی مردانہ صلاحیت تھی نہیں، اس لیے کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس کے، تو یہ پاکیزہ خاتون تھی، وہ پاکیزہ ہی رہی فرعون میں نکاح کے آنے کے باوجود بھی۔ جس طرح کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی جنت میں۔ تو یہ فرمایا کہ میرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ اپنی خادماؤں کے ساتھ دریا کے کنارے پہ تھی، تو انہوں نے یہ جب دیکھا صندوق آ رہا تو انہوں نے منگوا لیا، اور جب اس کو کھول کے دیکھا تو ایک بچہ بڑا پیارا سا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اپنی محبت کے آثار ڈال دیے تھے، تو آپ کا چہرہ مبارک اتنا پیارا تھا، اتنا مقدس تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا دل کھنچ جاتا تھا اس کا۔ تو جب آسیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کا دل بھی ان پر آ گیا، اور لے کے جب فرعون کے پاس گئی تو فرعون کا دل بھی آ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی ہمارا احسان تھا کہ میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، میری طرف سے محبت آپ پہ میں نے ڈال دی۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت حاصل ہو جائے تو سب لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اس لیے کہ آپ میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہر چیز ہے، لیکن یہ محبت کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے خاص کرم میں تمہاری پرورش کی جائے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب انداز ہے کہ اپنے دشمن کے گھر پر اپنے محبوب کی پرورش کرائی، اور ایسا ہوتا ہے، مختلف زمانوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جن سے ناراض ہوتا ہے ان کے یہاں پر بھی اپنے نیک بندوں کی پرورش کروا دیتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو الگ کر لیتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بات آئی